معزز سامعین حضرات، کل 5 فروری یوم کشمیر ہے۔ 5 فروری اہل پاکستان، پاکستانی عوام اور کشمیری عوام کے لیے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔ انیس سو 90 سے لے کر کے اب تک اس دن کو کشمیر ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کشمیری عوام اس دن اپنی آزادی کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ گزشتہ 1 برس سے کشمیری ہمارے مسلمان بھائی وہ لاک ڈاؤن کی نظر گھروں میں قید ہیں، دکانیں بند، یہاں تک کہ ان کو اجازت کے بغیر اور مخصوص وقت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی جاتی، اجازت کے بغیر ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔ تو 5 فروری جب آتی ہے تب ہم کشمیر کے حوالے سے ایک دن جو ہے وہ منا لیتے ہیں اور باقی پھر ویسی کی ویسی ہماری کیفیت ہے۔ اصل پاکستانی عوام اور کشمیری عوام یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے تسلط سے، انڈیا کے تسلط سے کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو، بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کی تیسری نسل وہ بھی اسی جدوجہد میں ہے کہ بھارت سے کے تسلط سے کشمیری عوام جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ اصل اس کی وجوہات، اس کے آزاد نہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کا بھارت کا غیر منصفانہ جو فیصلہ ہے، حق تو یہ بنتا تھا اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہترین ہے کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جہاں اکثریت آبادی مسلمانی کی ہو، جہاں مسلمان زیادہ ہوں، وہاں جو ہے وہ مسلمان، وہ علاقہ مسلمانوں کا ہوگا، اور جہاں اکثریت ہندوؤں کی ہوگی وہ علاقے ہندوؤں کے ہوں گے۔ اب کشمیر کے اندر اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن وہاں کا حکمران وہ اس وقت سکھ تھا اور اس نے کشمیر کا سودا کیا، جزوی طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ الحاق چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے اور کشمیریوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ آبادی وہاں مسلمانوں کی ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کا الحاق ہو۔ انڈیا والوں کا موقف یہ ہے کیونکہ حکمران سکھ تھا اور اس نے ہمارے ساتھ الحاق کیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو ظلم کی چکی پس رہے ہیں وہ اہل کشمیر ہیں۔ یہ رویہ کہ آج گزشتہ 1 برس سے وہ ظلم کی مزید چکی میں پس رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کشمیریوں کو، مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں پہ ظلم و ستم کی انتہا، عورتوں کو ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، یقین مانیے، اور ہماری بے حسی ایسی ہے کہ ہم 1 سال میں 1 دن صرف اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں ہماری ایک اور سستی کہ اس کے آزاد نہ ہونے کی ایک اور وجہ، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں
سبھی اسلامی ممالک کے اندر اختلاف ہے، جب وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہی نہیں، مسلمان اپنے بھائیوں کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر یہی ہوگا۔ وگرنہ ایک کشمیر تو کیا، سارا انڈیا ہندوستان بھی آزاد کروانا چاہیں، اللہ کی قسم ہے سبھی اسلامی ممالک مل کر کے کشمیر ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ ہماری سستی اس میں یہ ہے، اور قرآن نے ویسے بھی کہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہ، اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ آج سبب یہی ہے، پاکستان اپنا موقف ہر جگہ پہ جا کر کے بیان کرتا ہے، کشمیریوں پہ ظلم و ستم کی جو انتہا ہندوستان والے کرتے ہیں، پاکستان اس ہر جگہ پہ جا کر کے آواز بلند کرتا ہے، لیکن کوئی بھی صحیح معنوں میں کوئی اسلامی ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہی نہیں، کشمیریوں کو وہ اپنا بھائی سمجھتے ہی نہیں۔ ہر بندے کو یہی فکر ہے، ہر ملک کو یہی فکر ہے، میری معیشت کا کیا بنے گا، میری جیب کا کیا بنے گا۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے، اپنوں کو دشمن بنا رکھا ہے، دشمن کو دوست بنا رکھا ہے۔ جب کیفیت یہ ہوگی، پھر رب کا قرآن ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب آ کر کے رہے گا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا مائل نہ ہو جاؤ، جھک نہ جاؤ، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، آگ پہنچے گی، اللہ کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، پھر مدد بھی نہیں آئے گی۔ مدد کیسے آئے گی؟ ہم اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس حدیث پر کہ جہاں رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مومنوں کو دیکھیں گے وہ محبت میں، پیار میں، نرمی میں، الفت میں، مودت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح مومن بندوں کی مثال ایسے ہے، مومنین کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہے، پوری دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہی نہیں، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن صرف نعرے لگانے سے وہ آزاد نہیں ہوگا، صرف اپنی زبانوں سے جملے ادا کرنے سے وہ آزاد نہیں ہوگا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم نے جہاد سے اپنے منہ کو موڑ لیا، جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم ہے اللہ نے ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اور جہاد کا نام لیں، کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی کی بات ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن کے اندر رب نے جہاد کا ذکر کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کمزوری نہ دکھلانا، سست نہ پڑنا، پریشان نہ ہونا، غالب آؤ گے تو تم ہی آؤ گے۔ سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسًا، جو مر گیا اور اس نے جہاد کی تمنا بھی نہ کی اور اس کے دل میں کبھی یہ خواہش بھی پیدا نہ ہوئی کہ مجھے شہادت کی موت ملے، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ مرے گا اس حال میں کہ وہ نفاق کے ایک درجے پہ ہوگا، منافق ہو کر کے مرے گا۔ جہاد سے جب سے ہم نے
منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، اللہ رب العالمین نے ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اللہ کی قسم ہے رب نے، ہاں یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو جہاد یعنی دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، جنگ کی آرزو تمنا نہیں کرتے ہم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، پھر جب مقابلہ ہو، پھر جب ان سے ملو، پھر صبر کرنا ہے، پھر ڈٹ جانا ہے، پھر ان کی گردنیں اڑانی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد پر، لڑائی پر ابھاریے۔ آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، ہم جہاد سے جی چرانے والے ہیں۔ جہاد پر ابھارنے کے لیے رب نے قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا مومنوں کو قتال پہ، لڑنے پہ ابھاریے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کتنے سال گزر چکے، ہم اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، تم پر فرض ہے ان کی مدد کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمارے گریبان ہوں گے، کشمیریوں کے ہاتھ ہوں گے، کل قیامت کے دن ان کے سامنے کیسے جائیں گے؟ رب کا قرآن ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، وہ تم سے مدد مانگتے ہیں، تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ وہ کشمیر ڈے ہو، وہ پاکستان کی آزادی کا دن ہو، وہ پاکستانی جھنڈے لے کر کے بازاروں میں نکلیں، اپنے جسم کے اوپر اس جھنڈے کو، پاکستانی پرچم کو لپیٹ کر کے اپنے جسم کو گولیوں کے سامنے لے جائیں۔ تیری میری کیفیت یہ ہو، تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ مسلمانوں کا وہ علاقہ، مسلمانوں کی وہ جگہ، رب کی وہ زمین ہے، مسلمان پریشان ہے، تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ دن کیا ہے، کشمیر ڈے ہے کیا، تجھے بھی پتہ نہ ہو، نہ تیری اولاد کو پتہ ہو، تو کیسا مسلمان ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے دو بندے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ تم اس بستی میں، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونا تمہارا کام ہے، تمہیں غالب کرنا، فتح دینا رب کا کام ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جا تو بھی لڑ اور تیرا رب جا کر کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ پھر اللہ نے ذلت ان کے مقدر میں لکھ دی، ذلیل ہوئے، 40 سال تک وہ ذلیل ہوتے رہے، اللہ نے ذلیل کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ایسے اصحاب دیے تھے، جب موقع آیا لڑنے کا، میرے سچے نبی سے صحابہ نے کہا تھا، جانثاروں نے کہا تھا، اللہ کے نبی ہم تو ویسے نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہم تو اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کیسے ہیں؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور ہماری تو تاریخ یہ ہے، 313 تھے، دوسری طرف 1000 کا لشکر اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، 700 کا لشکر ہے، 3000 کے لشکر کو پچھاڑا تھا، ایک طرف 30,000 کا لشکر، دوسری طرف 1,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے ان کو ناکو چنے چبوائے تھے، لیکن آج تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کم ہے، تیرے پاس جو ہے وہ ہتھیار نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، اس کے باوجود ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو سمجھتا ہے ہمارے پاس تعداد بھی کم ہے اور ہم ان پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی قسم ہے اپنی تاریخ پہ نظر تو دوڑا، تیری تاریخ کیا ہے؟ نظر دوڑا، وہ کم ہو کر کے، ہاں تیرے پاس شاہین ہے، سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایٹ بھی طاقت ہے، لیکن مان ہمیں ہے تو اپنے رب پہ ہے، بھروسہ رب پہ ہے۔ جب تو توکل رب پہ کرے گا، بھروسہ رب پہ کرے گا،
پھر کوئی ٹیکنالوجی ہو، کوئی امریکہ ہو، کوئی انڈیا ہو، کوئی روس ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے پاکستان کا ہر بچہ لڑے گا، لیکن لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہے؟ رب کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں، تم لڑتے ہی نہیں ہو؟ ان بچوں کے لیے، ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اپنے رب کو پکار کر کے کہتے ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے بڑے ہی ظالم ہیں، اور ظلم کی انتہا کر چھوڑی، ظلم کی انتہا کر چھوڑی۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں کو روندا جا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کیوں نہیں لڑتے تم ان مردوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے؟ اور وہ اپنے رب سے کہتے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اللہ ہمیں کوئی حمایتی دے دے، ہمیں کوئی مددگار ہی دے دے۔ ہم کیسی مدد کر رہے ہیں ان کی؟ اصل میں جہاد سے، لڑائی سے، قتال سے جب ہم نے اعراض کیا تو پھر ذلت، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع سلط اللہ علیکم ذلا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروخت میں لگ جاؤ گے، گائیوں کی دموں کو پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، جب یہ سارے کام دنیا کے پیچھے چل پڑو گے، ترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ ہم اپنی طریق کی طرف نظر دوڑائیں، ہمیں اپنی طریق کی طرف دیکھنا پڑے گا، وہ کم پر نہیں، وہ رب کی رحمت پر انحصار کر کے وہ نکلا کرتے تھے۔ تعداد پہ ہمیں کوئی انحصار نہیں، ہم تھوڑے بھی ہوں اللہ کی قسم ہے ہمارے بازوؤں میں دم ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنا پڑے گی، جہاد کی تیاری۔ آپ دیکھیں جہاد سے وہ کتنا آپ کو جو ہے وہ پیچھے لے گئے۔ جہاد کا نام سن کر کے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو۔ آپ جائیں یہودی جو ہے، یہودی اپنی اسکولوں کے اندر یہ تعلیم ان کی تعلیم کا حصہ ہے، وہ اپنے بچوں کو یہ باقاعدگی سے کلاسز دیتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ نیٹ پہ جو ہے وہ سرچ کریں آپ کو مل جائیں، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا ماحول ہے۔ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ایک چھڑی پکڑنا نہیں آتی، ہم اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور پھر کسی نے کوئی ایک کام جو ہے وہ کر دیا ہو، وہ کیا چھوٹا بچہ ہے کویت کا، ٹینس جو ہے وہ بال کھیلنے کے لیے اس کا میچ تھا اسرائیلی کے ساتھ، اسرائیل کے کسی بچے کے ساتھ، اس نے کہا میں نے نہیں تمہارے ساتھ کھیلنا، تم ہمارے بھائیوں مسلمانوں پہ، فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہو، نہیں کھیلوں گا۔ اور جس کے آج بڑے چرچے ہیں نا، امیر المومنین طیب اردگان صاحب، اس نے کہا کہ ہم اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ مزید بہتر کریں گے، اور ہر اسلامی ملک ان کے گیت گا رہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ جب قرآن کی طرف لوٹیں گے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر عزت رکھی ہے، دین کے اندر عزت ہے، دین اسلام کے اندر عزت ہے۔ جب ہم جہاد سے اعراض کر بیٹھیں گے، بلکہ کیا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ذلت کو جو ہے وہ مسلط کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ایسی کی تھی، اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے بچوں کو کشمیر کے حوالے سے آج میں نے ہر کلاس میں جا کر کے بچوں سے پوچھا چھٹی آپ کو کل کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتہ، بچوں کو کیا پتہ ہو۔ اللہ کی قسم جب ہم یہ کشمیریوں کے ظلم کے حوالے سے اپنے بچوں کو سکھلایا کرے، انہیں بھی پتہ ہو کہ ہمارے ان بھائیوں پہ کتنا ظلم ہے، اور ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور کچھ نہیں، کم از کم ہم لڑنے کے لیے خود جا تو نہیں سکتے، لیکن ہم ہاتھ اٹھا کر کے رب سے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اپنے ان بندوں کی مدد فرما، کہ اللہ تو اپنے ان بندوں کی مدد فرما، اللہ وہ تیرے بندے ظلم کی چکی پس رہے ہیں، اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کو آزادی نصیب فرما دے۔ یہ کہا کرے اپنی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے، ویسے بھی دعاؤں میں اپنے ان بھائیوں کو جب ہم یاد رکھیں گے، اللہ کی قسم ہے پھر اللہ رب العالمین مزید ضرور ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔